اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ تمام مومنین اہل ولا کو السلام علیکم، تحفہ علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس ذات حقیقی کے لیے کہ جس نے اپنی پہچان کے لیے محمد و آل محمد کو خلق کیا اور اپنی پہچان کا سبب اور وسیلہ قرار دیا۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا کے پاس ایک بندہ آیا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، خدا کی ذات قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس بیان کر رہی ہے کہ جس میں خدا نے یہ ارشاد فرمایا ہے ابلیس کو کہ تو نے تکبر کیا، کیا تو بزرگ و برتر مخلوق میں سے ہے؟ مولا علین سے مراد کون ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے جو کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے؟ مولا نے فرمایا کہ بے شک علین سے مراد ہم پنجتن پاک ہیں کہ جن میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین آتے ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ ہم تخلیق آدم سے 2000 سال قبل پہلے عرش پر تسبیح کیا کرتے تھے اور ہماری طرف سے دیکھ کر فرشتوں نے بھی خدا کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ پھر خدا کی ذات نے آدم کو خلق کیا۔ جب آدم کو خلق کیا تو اس میں اپنی روح پھونکی۔ جب اپنی روح پھونک دی تو تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ میں تمام فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آدم کو سب سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ پھر خدا کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا، کیا تو نے تکبر کیا، کیا تو عالین میں سے ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک عالین سے مراد ہم ہیں اور ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے نام عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ ہماری طرف سے ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں، ہدایت پانے والے لوگ ہماری طرف سے ہی ہدایت پاتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو انسان ہم سے محبت رکھے گا، خدا کی ذات بھی اس سے محبت رکھے گی اور اس کو جنت میں رہائش عطا فرمائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو انسان ہم سے دشمنی رکھے گا، خدا کی ذات اس سے بغض اور دشمنی رکھے گی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے کوئی انسان محبت نہیں کر سکتا سوائے اس انسان کے کہ جس کی ولادت پاک ہوئی ہو۔ اور ابو ذر غفاری کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا رسول خدا کو دیکھا کہ انہوں نے مالک علی صلوات اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور مولا یہ فرما رہے تھے کہ یا علی، جس نے ہم سے محبت کی بے شک وہ عرب ہے اور جس نے ہم سے کینہ رکھا وہ جفاکار ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے شیعہ اصیل گھرانوں اور شرافت مند خاندان کے حلال زادہ افراد ہیں۔ بے شک مذہب ملت ابراہیم پر یا تو ہم قائم ہیں یا ہمارے شیعہ قائم ہیں، یہاں تک کہ دوسرے لوگوں کا ملت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خدا نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو کہ شیعوں کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتے ہیں کہ جس طرح سیلاب عمارتوں کو گراتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ بے شک علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو۔ اور ابو حمزہ سمالی کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، مولا نے یہ فرمایا کہ جس مومن کے دل میں ہماری محبت ہے، جس مومن کے دل میں ہماری ولایت ہے، پل صراط کے وقت اگر اس کا ایک قدم پل صراط سے لڑکھڑا بھی جائے لیکن دوسرا قدم اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اچھا مولا، تو پھر خدا کی ذات کیا اس کو جنت میں داخل کرے گی؟ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک یہاں تک کہ خدا کی ذات ہماری محبت کی وجہ سے، ہماری ولایت کی وجہ سے خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر ابو حمزہ سمالی نے یہ پوچھا کہ مولا اچھا شیعوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک ہم اپنے شیعوں کے اعمال کے خود گواہ ہیں اور ہمارے شیعہ دوسرے لوگوں کے اعمال کے گواہ ہیں اور انہی کی گواہی کی بنیاد پر تمام لوگوں سے جزا اور سزا لی جائے گی۔ ہم مالک صلوات اللہ علیہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اپنے پیروکاروں میں سے منتخب کریں اور ہمیں اپنے شیعوں میں سے منتخب کریں۔ بے شک جو مومنین مومنات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مالک صلوات ان کی دینی دنیاوی پریشانیاں زائل فرمائے۔ امام حسین کی کڑیل پریشانیوں کے صدقے مالک تمام مومنین اہل ولایت کی پریشانیاں زائل فرمائے۔ جو رزق کی وجہ سے تنگ دست ہیں، مالک صلوات امام رضا کے وسیع خزانوں کے صدقے تمام مومنین کو وسیع سے وسیع رزق عطا فرمائے۔ اور بے شک اے میرے مولا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.